خواتین و حضرات السلام علیکم. آج ہم ایمبیسڈر لاؤنج کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج کا موضوع چونکہ منتھ اگست کا ہے اینڈ وی گو بیک ٹو 2019، جبکہ 5 اگست کو اسی مہینے میں 2019 کے اندر انڈیا نے کشمیر کے سلسلے میں جو انہوں نے کارروائی کی، اور کانسٹیٹیوشن میں جو ان کا آرٹیکل تھا 370 اینڈ 35A، اس میں امینڈمنٹ کر دی، چونکہ ان کے پاس گورنمنٹ میں میجورٹی تھی، اور انہوں نے یہ سارا کارروائی اس لیے کی کیونکہ ان کے پارٹی مینیفیسٹو میں بھی یہ شاید چیزیں شامل تھیں. دے وانٹیڈ کشمیر ٹو بی ان اے وے آئی وڈ سے ٹیکن ٹو ٹاسک. مین اس کا پرپس یہی تھا کہ جو رائٹس کشمیری لوگوں کو حاصل تھیں، جو انڈین اللیگلی آکوپائڈ کشمیر کا علاقہ ہے اس کے اندر، وہ ختم کی جائیں، اور طریقہ کار مختلف طریقے سے واضح کیا گیا کہ لوگوں کے رائٹس ختم کی جائیں. اور سب سے جو امپورٹنٹ تھنگ اس میں جو کلاز آتا ہے جو میری نظر میں، وہ یہ تھا کہ لوگوں کو جو کہ وہاں کے نہیں باشندے تھے ان کو رائٹس دی جائیں ڈومیسائل کی شکل میں، تاکہ وہ وہاں پر آ سکیں اور ان کو جابس کے اندر اور باقی جو ان کی رائٹس ہیں جو کشمیری لوگوں کے لیے تھیں اس میں حصہ دیا جائے. جس کی وجہ سے مین پرپس جو اس کا سارا اس کے بیک گراؤنڈ میں چیز تھی کہ جو ڈیموگرافی تھی اس کو افیکٹ کیا جائے، چونکہ جب تک مسلم میجورٹی ایریا رہے گا تھنگز ول بی ڈفرینٹ. بٹ جب آپ فورس طریقے سے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، آپ نے ضرور پڑھی ہوگی، فورس میرج، اس میں کی جائے تو پھر کیا اس کا رزلٹ نکلتا ہے. اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھی ہیں ایمبیسڈر امجد شیر صاحب اور ایمبیسڈر ریاض حسین بخاری صاحب. میں پہلا بخاری صاحب سے سٹارٹ کرتا ہوں اس بات کا کہ آپ کے خیال میں جو میں نے بات کی ہے، واٹ واز دی آبجیکٹیو آف دی انڈین گورنمنٹ ٹو ٹیک سچ اے اسٹیپ؟ شکریہ تنویر. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انڈین گورنمنٹ لیڈ بائی بی جے پی، ان کا یہ ڈکلیئرڈ ان کی پالیسی رہی ہے کہ وہ کشمیر پہ ایسی پالیسی رکھیں گے کہ اس کو انڈیا کا حصہ بنایا جائے اور کشمیر ایشو کو اپنی ٹرمز پر ریزالو کیا جائے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب انہوں نے الیکشن 2018 کے بعد جیتے، تو اگست 2019 میں انہوں نے جو سٹیپ لیا 5 اگست کو، اس میں انہوں نے اپنے جو آئین کے آرٹیکل 370 ہیں اس کو ایبروگیٹ کر دیا، جو کہ کشمیر کو، انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کو ایک اسپیشل اسٹیٹس دیتا تھا. اور ساتھ ساتھ آرٹیکل 35A جو ہے اس کو بھی ریووک کیا، جس میں کہ نان اسٹیٹ لوگوں کو بھی یہ اجازت دی گئی کہ وہ کشمیر میں آئیں اور وہاں پر آ کر جائیداد خرید سکیں. ایک تو انڈین آکوپائڈ جو اسٹیٹ ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، دوسری طرف نان کشمیرینز کو بھی اجازت دی گئی کہ وہ وہاں آ کے ڈومیسائل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ دے دیا جائے، اس کے بعد وہ اپنا پراپرٹی اور بزنس جو ہے وہ وہاں کر سکیں. اب 3-4 آبجیکٹیو جو مجھے نظر آتے ہیں جب 2019 میں انہوں نے جو ایبروگیشن کی. ایک تو یہ تھا کہ کشمیر ایشو کو اپنی ٹرمز پر ریزالو کر دیا جائے وداؤٹ کنسلٹنگ کشمیریز، وداؤٹ کنسلٹنگ پاکستان. انہوں نے اپنا یونیلیٹرل یو این اس کے بعد پاکستان کو ایک سائیڈ لائن کر دیا جائے اس ایشو کے حوالے سے، اور چائنا کو بھی ایک میسج دیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو بی جے پی کی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس کو بھی کشمیر میں امپلیمنٹ کیا جائے. 5 سال کے بعد جو ہے، جب اگر آپ دیکھیں تو یہ 3-4 جو آبجیکٹیو میں نے ابھی بتائے ہیں، اس میں انڈیا بری طرح ناکام رہا ہے.
جیسے کسی نے کہا کہ جی دیر کین ناٹ بی اینی فورسڈ میرج، اٹ کین ناٹ لاسٹ. سیم تھنگ ہیپن ان انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. کشمیریوں نے ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 کو اور آرٹیکل 335 کو تسلیم نہیں کیا، حالانکہ انڈین سپریم کورٹ نے اس کو اپ ہیلڈ کیا تھا. جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا تھا وہ بھی نہیں کر سکے. اس کے بعد جو چائنا جو ہے وہ بھی ایک پارٹی بن کر سامنے آیا ہے. جو الیکشن ہوئے بھارت میں اس میں بڑی ڈومیننٹ پارٹی تھی بی جے پی. جو الیکشن ہوئے اس میں یہ ایشو کو بھی استعمال کیا گیا، وہاں بھی بہت زیادہ ناکامی ہوئی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں نے اس سچویشن کو تسلیم نہیں کیا، پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، یو این نے بھی یہ جو یونیلیٹرل انڈیا کا ڈیسیژن تھا اس کو تسلیم نہیں کیا. تو یہ جو صورتحال ہے یہ انڈیا کے لیے سوچنے کی ہے کہ وہ اب اس ایشو کو آگے کیسے لے کے جانا چاہتے ہیں. مجھے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ ریاض نے ذکر کیا سپریم کورٹ کے ڈیسیشن کا بھی جو کہ میں اس کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں کہ جو 5 ممبر بینچ تھا سپریم کورٹ کا، دے اپ ہیلڈ دس موومنٹ اور ڈیسیشن بائی دی گورنمنٹ آف انڈیا، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اس کا بحث میں یہ کہوں گا کہ ایک تو انٹرنیشنلی دی سپریم کورٹ کی جو ڈیسیژنز ہیں دے آر ناٹ بائنڈنگ آن دی انٹرنیشنل ریزولوشنز. جو بھی یو این کی ریزولوشنز ہو، یونائٹڈ اسٹیٹس یو این سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہو یا ایگریمنٹس ہو جو اسٹیٹس کے درمیان ہو، وہ بائنڈنگ سپریم کورٹ اس پہ ڈیسیژن نہیں لے سکتی. پہلی بات تو یہ ہے. سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے 370 آرٹیکل 370 اور 35A کو اس کو اپ ہیلڈ کیا ہے 5 ممبر بینچ آف دی سپریم کورٹ آف انڈیا، وہ انہوں نے جو پریسیڈنشل آرڈر تھے 1954 کو، جس میں یہ انہوں نے یہ اسپیشل رائٹس ان کو دیے تھے اٹانومس ریجن کے، کہ ان کے پاس 4 جو ہے نا وہ ہوں گے ایکسیپٹ، کہ وہ فارن کرنسی اور ڈیفینس کرنسی، فائنانس، ڈیفینس، کمیونیکیشن اینڈ جو ہے وہ ڈیفینس، یہ ان کے ساتھ پاس رہیں گی اسٹیٹ یونین کے پاس، اور ادروائز یہ باقی کشمیر کے جو ایریا ہے وہ اٹانومس رہے گا. ان کا اپنا پارلیمنٹ ہوگا، ان کا اپنا جو ہے وہ لیجسلیشن ہوں گی، ان کی جو ہے نا اپنا فلیگ ہوگا، ان کا اپنی ایک لینگویج ہوگی. لیکن سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ نے کہا کہ یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ تھا وچ واز اگین جو ہے نا وائلیشن آف دی انٹرنیشنل لاز، کیونکہ یہ آلریڈی کشمیر ڈسپیوٹ از لائنگ ود دی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل فار اسٹل پینڈنگ ود دیم فار فائنل ججمنٹ، فائنل ڈیسیژن، اینڈ دیٹ ٹو ود دی کنکرنس آف دی 2 پارٹیز. اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ کیوں دیا؟ obviously وہ انہوں نے اس کو جیسے ایمبیسڈر ریاض بخاری نے کہا کہ موجودہ جو کشمیر کا ایریا ہے انہوں نے 2 یونین ٹیریٹریز میں اس کو تقسیم کیا، ایک لداخ ریجن اور دوسرا جموں اینڈ کشمیر. لیکن the people of Jammu and Kashmir as a whole they have not accepted this judgment by the Supreme Court even. اور ویسے بھی اب جو سپریم کورٹ نے کہا کہ 30 سپٹمبر تک آپ اسمبلی الیکشنز کروائیں، 30 سپٹمبر 2024 کو، وہ بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے. آج عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جی 5 سال ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خوشحال پاکستان، خوشحال کشمیر اور ایک خوشحال جو ہے وہ جو ہے نا ایک نیا کشمیر ہے، تو آپ بتائیں کہ کہاں ہے کشمیر، نیا کشمیر کہاں ہے، نیا خوشحال کشمیر. یہ جو ہے نا اس چیز پہ انہوں نے کہا کہ یہ کشمیری لوگوں کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایون محبوبہ مفتی نے بھی کہا کشمیری لوگوں کو دلاسا دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے حوصلے بلند رکھیں، کشمیر جو ہے نا کبھی بھی انڈیا کا حصہ نہیں رہ سکتا اور نہ رہے گا. تھینک یو. بخاری اسی بات چیت کو ہم دیکھتے ہوئے آگے کہ ان سب چیزوں میں چونکہ پاکستان ایک فریق ہے سارے ایشو کا،
آپ یہ بتائیے کہ اس انووکنگ کے اوپر پاکستان کا جو ریئیکشن تھا واز اٹ اوکے اور ناٹ اوکے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم نے اس پہ کیا اپنا رکھا ہوا ہے اسٹانس؟ ابھی 5 اگست کو یوم استحصال بھی پاکستان میں منایا گیا اور ہائیسٹ لیول پہ تقاریب ہوئیں. پرائم منسٹر صاحب نے مظفر آباد میں لیجسلیٹو اسمبلی کو بھی ایڈریس کیا. تو اب یہ ہے کہ جی 5 اگست کو جو ایکشن لیا گیا اس میں پاکستان کا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے تھا یا کیا تھا. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ کشمیر ایشو جو ہے نا اس کو آپ ایک برش اسائڈ نہیں کر سکتے. وہ بائی لیٹرل ڈسپیوٹ بھی ہے، اس میں کشمیری پارٹی ہیں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، اور شاید چائنا بھی اس میں ایک پارٹی بن کر سامنے آ رہا ہے. تو اب آپ UN سیکورٹی کے کونسل کے ریزولوشنز ہیں، اس پہ ویلڈ ریزولوشنز ہیں، کمٹمنٹس ہیں، بائی لیٹرل کمٹمنٹ بھی ہیں. انڈیا نے خود کمٹمنٹس وہاں دی ہوئی ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس ہیں فارمر پرائم منسٹرز کی کہ ان ریزولوشنز کو آنر کیا جائے گا. اس میں ہمارے بائی لیٹرل جو ہیں ایگریمنٹس بھی ہیں، شملہ ہمارا ایگریمنٹ ہے، پھر یہ لاہور ڈکلیریشن ہے، آگرہ میں بھی اس پہ بہت زیادہ بات چیت ہوئی. تو یہ پوری ایک ہسٹری ہے اس کے اوپر. تو آپ اس کو یونیلیٹرلی اس کو بلڈوز نہیں کر سکتے، اپنے خود آپ ایک ڈیسیژن لے لیں اور تمام چیزوں کو اگنور کر دیں. 5 اگست کے جو 2019 کے جو صورتحال ہے UN نے بھی اس کو تسلیم نہیں کیا. ابھی بھی یہ ایشو جو ہے ڈسپیوٹڈ ہے. تو اب اس میں پاکستان نے جو ڈیسیژن لیے تھے اس وقت میرا خیال میں نیکسٹ کویشچن میں اس کو ایڈریس کروں گا. میں اس کو آگے بڑھاؤں گا. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے، اور یہ جو ریزولوشن UN سیکورٹی کونسل میں پاس ہوئی ہیں یا اڈاپٹ ہوئی ہے، یہ انڈیا اور پاکستان پہ امپوز نہیں کی گئی تھی، بلکہ انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ 6 راؤنڈز آف ڈائلاگز ہوئے تھے. سردار سورن سنگھ فارن منسٹر آف انڈیا اینڈ ذوالفقار علی بھٹو فارن منسٹر آف پاکستان ان دا 60s میں یہ ہوئی تھی. وہ کشمیر ڈسپیوٹ پہ ہوئی تھی. تو انڈیا جو ہے نا یونیلیٹرلی بائی پاسنگ وہ اپنے ایک بل پاس کر کے اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لا کے وہ آرٹیکل 370 اور 35A کو اس طرح جو ہے نا ریووک کر کے کشمیر کو انٹیگرل پارٹ نہیں بنا سکتا. انڈیا کا ہمیشہ یہی ایک موقف رہا ہے کہ کشمیر از انٹیگرل پارٹ آف انڈیا بٹ اٹ از ناٹ، اینڈ پاکستان ہیز کیٹیگوریکلی ریجیکٹڈ دس اسٹانس آف انڈیا. میرا خیال 5 اگست کے 2019 کے بعد بھی ایشو جو ہے بہت ریلیونٹ ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ UN نے بھی اس کو چینج کو تسلیم نہیں کیا. یہ ریزالو اسی وقت ہوگا جب کہ UN سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن اور کشمیریوں کی جو خواہشات ہیں ان کے مطابق اس کو حل نہیں کیا جاتا. وہی بات ہے. ابھی چونکہ یہ سارا ہم جو آج ڈسکس کر رہے ہیں، اگر تھوڑا سا ہم پیچھے جائیں تو اگر آپ دیکھیں کہ جہاں ول ہوتی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی کہہ لیں یا سپر پاورز کی آپ کہہ لیں، 2 کلاسک ایگزامپل ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک ایسٹ تیمور کا اور ایک ساؤتھ سوڈان کا، جو کہ جس بھی بیسس پہ ان کو کر کے اور کتنے شارٹ ٹائم کے اندر دوز کنٹریز کیم ان ٹو ایگزسٹنس. جبکہ یہ کافی ایگزامپل دیا گیا کہ جی ہم کشمیر کو ان لائنز پہ کیوں نہیں کیا جا سکتا. اور دیکھنے میں یہی بات ہے کہ جہاں سپر پاورز کا اپنا انٹرسٹ ہو، بالکل آپ نے خود ہی اس کا جواب دے جی انٹرسٹ ہو تو وہاں تھنگس گو ان اے فاسٹ فارورڈ مینر. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں دونوں سے یہ سوال کروں گا کہ ڈو وی سی اینی تھنگ ان دا نیئر فیوچر کہ یا جب تک BJP کی حکومت ہے وہ تو اس چیز پہ ایگری نہیں کریں گے چونکہ ان کی یہ ساری تجویز کردہ ٹھیک ہے، یا اگر کوئی اور پارٹی بھی آتی ہے اور اگر سینس پریویلز کہ ناٹ ریئلائزنگ کہ آپ نے کتنے لاکھ لوگوں کی زندگی کو اجیرن بنایا ہوا ہے، اینڈ دس از واٹ از ہیپننگ. سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ریاض؟ لیکن آلموسٹ 77 ایئرس ہونے والے ہیں اس ایشو کو UN سیکورٹی کونسل میں، اور 1 لاکھ سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دیا جا چکا ہے.
آج بھی 12,000 سے زیادہ کشمیری جو ہیں جیل وہ کشمیر کی جیلوں میں ہیں اور انڈیا کی انڈیا کی جیلوں جیل میں 14,000 سے زیادہ خواتین بیوہ ہیں. ایک بڑی تعداد بچوں کی ہے جو کہ یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو جو قربانیاں ہیں کشمیریوں کی وہ تو بہت زیادہ ہیں. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ جی جہاں میجر پارٹس کا انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں ریئلائزیشن یہ ایشو کو ریزالو کر لیا جاتا ہے. اب یہاں پر ابھی غازہ کی جیسے صورتحال تھی اس کے حوالے سے جو کیس ہے ICJ میں بھی گیا, اس کا ایڈوائزری اوپینین بھی آیا. اب باتیں ہو رہی ہیں جی کہ وہی ایڈوائزری اوپینین جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے بھی بہت ریلیونٹ ہے, اور کچھ لوگ تو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی ایک ایشو لے کے ICJ کے پاس جانا چاہیے, اور ایک فیوریبل ڈونٹ ڈاؤٹ ہماری ایک پاکستان کی ایک پرنسپلڈ پوزیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی پرنسپلڈ پوزیشن کو ہی فالو کرنا چاہیے. اگر اس کی بیس پہ ہمیں ICJ میں جانا ہے تو وی شوڈ گو. اور میں انہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ICJ کے ایڈوائزری اس میں کونسل نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں بھی کوئی فورسفل آکوپیشن ہو against the will of the people, that is considered a violation of the international law and that is also considered occupation. یہی کیس غزہ کے بھی ہے. اب تک 40,000 کے قریب فلسطینیوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہے, لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو اپنے آپ کو چیمپئن آف دی ہیومن رائٹس انٹرنیشنل لا کہتا ہے بالکل خاموش ہے, اور کہتا ہے کہ اگر اسرائیل پہ حملہ ہوا دیٹ would be considered an attack on the United States of America. So is now the stance of the European Union, وہ بھی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور ہندوستان کے ساتھ بھی ان کے اسی لیے یہ تعلقات ہیں کیونکہ نہ وہ ظاہر گلوبل انوائرمنٹ اور سیناریوز وہ بدل رہی ہیں, تو وہ اب جو ہے نا نیو الائنمنٹس بن رہی ہیں. چائنا کے اگینسٹ بھی جو ہے نا از ناؤ صورتحال یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ از ٹرائنگ ٹو وو انڈیا کہ بھی آپ they should follow their policy. Although India is trying to strike a balance between its relation with Russia and United States, لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ ان کو سپورٹ کریں گے. اور چائنا سے, اور وہ خود بھی کہہ رہا ہے کہ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ جی میں آپ کو چائنا کا سپورٹ کروں گا اگر آپ مجھے دوسرے انٹرنیشنل ڈسپیوٹس میں جو ہے نا آپ مجھے سپورٹ کریں گے. تو میں کہ سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل لاز جو ہے نا ون لا فار یو اینڈ ون لا فار می, اب یہی صورتحال بن گئی ہے. میں یہ سوال اس لیے بیسیکلی کر تھا کہ چائنا کتنا ہمیں اسسٹ یا ہیلپ کر سکتے ہیں نا سے, چونکہ ان کا بھی انڈیا سے اپنا ایشو ہے بائیلیٹرل جو ان کا چل رہا ہے. سنس دے آلسو ہیو اے انٹرسٹ ان دا ریجن اینڈ وی آر آلسو ان دا سیم ریجن, تو ہم کچھ ایکسپیکٹیشنس کر سکتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے اندر وہ اسسٹ کر سکیں in a way کہ تاکہ یہ ریزولوشن ہو سکے کشمیر ایشو کی. دی فرسٹ چائنا انڈیا وار erupted in 1962 اور وہ بھی کشمیر کے ریجن میں. اکسائی چین کا ریجن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چائنا کے پاس ہے, اور انڈیا کے کشمیر میں وہی ریجن پہ انڈیا کلیم کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی ان کا گلوان ویلی میں بھی لڑائی ہوئی ہے. تو China is also party to the Kashmir dispute. Or no dispute, no resolutions can be achieved without the prior permission and without the prior consent of China. One thing. Secondly, کہ انڈیا نے ہے اب 2 فرنٹ کھول دیے ہیں, ایک پاکستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے میں اور دوسرا فرنٹ چائنا کے معاملے میں. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا نے یہ اپنے لیے بھی بڑی مصیبت کھڑی کی ہے اور ریجن کے لیے بھی. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ نہ چائنا از گوئنگ ٹو لیٹ لوز اٹس ٹیریٹری ٹو انڈیا, اور نہ پاکستان کشمیر کے معاملے میں کوئی ایسا معاہدہ کرے گا جو کشمیری لوگوں کے خواہشات اور ان کے توقعات کے خلاف ہو. میں اس لیے بخاری یہ بات آپ سے بیسیکلی اس پہ فائنل کمنٹ چاہوں گا, کیونکہ یہ سنس وی آر ٹاکنگ آف چائنا پاکستان اینڈ انڈیا اینڈ آل دوز, وہ 62 کی وار ہوئی, اس کے بعد بھی لیٹلی 2-4 سال پہلے جو سارا ایشو ہوا ہے صاحب کا تھا. اور اس کے علاوہ جو انڈین لیڈرشپ سے ملٹری ایز ویل ایز سول کبھی کبھی اسٹیٹمنٹس سڈنلی آ جاتی ہیں کہ جی ہم
Pakistani occupied Kashmir is also our part and we will take it over and all those threatening calls. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس صورت؟ دیکھو انڈیا کا یہ تو ایٹیچیوڈ ہمیشہ سے رہا ہے. انہوں نے بڑی تھریٹننگ سٹیٹمنٹ دی ہیں کشمیر کے حوالے سے پاکستانی سائڈ پہ, گلگت بلتستان کے حوالے سے بھی. ابھی آپ پرائم منسٹر صاحب نے جب مظفر آباد میں لیجسلیٹو اسمبلی کو ایڈریس کیا تو وہاں انہوں نے پیس اوورچر ٹورڈز نیو دہلی کے حوالے سے بھی بات کی. اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ ہمارے دانشوروں نے آرٹیکل بھی اخباروں میں دیے, بڑے اچھے اچھے آرٹیکل لکھے اور سجیشن دی کہ جی انڈیا کے ساتھ جو ہیں وہ ریلیشن شپس کو بہتر کیا جائے. بہتر کس طرح کیا جائے کہ جی فل ڈپلومیٹک ریلیشن ریسٹور کر دیں, ٹریڈ اپنی اوپن کر دیں اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ اچھے ہوں اور اچھا جیسے ریلیشن شپ پہلے تھے ویسے ہی ہونے چاہیے. چونکہ اکتوبر میں ہمارے ہاں ایس سی او کی جو ہیڈز آف گورنمنٹ کی جو سمٹ ہے وہ ہوگی. اب اس حوالے سے لوگ انہوں نے لکھا کہ جی یہ جو ہاسٹیلٹی ہے اس سے ہماری ہیومن سفرنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور اسی حوالے سے اکنامک لاسز بھی ہو رہے ہیں, ریجنل انسٹیبلٹی بھی ہو رہی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ کشمیر ایشو کو کچھ عرصے کے لیے سائیڈ لائن کر دیا جائے. اب یہ ایک بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے کہ یہ کام ہی اگر سچویشن یہی تھی تو بہت عرصہ پہلے بھی یہ کام کیا جا سکتا تھا. ابھی صورتحال اس قسم کی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ چیز جو ہے ہمیں اس چیز کو تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہیے. کیا ہمیں ابھی پینڈنگ ریزولوشن آف کشمیر جیسے میں نے عرض کیا اتنی انارمس ہم نے وہاں قربانیاں دی ہیں کشمیریوں نے, اس کے بعد ہم کہیں جی آئیں ہم سفیر واپس بھیج دیتے ہیں, ہم ٹریڈ شروع کر دیتے ہیں, اکنامک ریلیشن شپ رکھتے ہیں, ساتھ جو ہے وہ پروسیس پھر شروع ہو جائے گا, ہر چیز بیک ٹو نارمل ہو جائے گی. تو کیا کشمیری جو ہیں وہ بالکل غازہ کی طرح قربانیاں دینے کے لیے رہ گئے ہیں؟ ان کا کیا کیا جائے گا اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھو اس معاملے میں کشمیری جو ہے نا وہ سب سے بیسک پارٹی ہے. ان کی خواہشات کے مطابق اب ہمارا یہی اسٹیٹمنٹ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی UN سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن اینڈ دی وشز آف دی پیپل آف کشمیر. تو آپ کشمیر کے لوگوں سے بھی پوچھیں کہ کیا بھائی ہم جو سجیشن ابھی آ رہی ہیں تھرو آرٹیکلز آر دیز سجیشنز آر ایکسیپٹیبل ٹو دا پیپل آف کشمیر؟ میرے خیال میں نہیں. اس میں جو ایشو ہے نا جو سجیسٹ کیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کشمیر ایشو کو پری کنڈیشن نہ رکھیں اینڈ موو فارورڈ. بالکل موو فارورڈ. اوکے, تھینک یو ویری مچ امجد اینڈ ریاض. باتیں کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے بٹ جو ایکچوئل آن گراؤنڈ سچویشن ہے دیٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. ہم کئی طرف سجیشن کیجیے یہ حالات کر لیں ویسے کر لیں سب کر لیں. ابھی تک جو ہم نے پچھلے جب سے BJP گورنمنٹ ہے آپ نے دیکھا ہے کہ ان کا ہماری طرف جو ایٹیٹیوڈ ہے اٹس جسٹ نیگیٹو. دے ہیو ناٹ ایکسیپٹیڈ اینی تھنگ. ان کے فارن منسٹر جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے الزام لگاتے ہیں پھر باقی بات چیت کی جاتی ہے. اسی طرح ان کے پرائم منسٹر یہ وہ. تو ہم وی شوڈ ناٹ بی سین ایز اے کنٹری وچ از بیگنگ فار سم تھنگ, سمپل ایز دیٹ. کشمیر کا ایشو ہے وہ ہے. اب آئدر وی سیٹل اٹ بائیلیٹرلی یا UN کے فورم پہ یا جو بھی طریقہ کار دیا جاتا ہے وہ تو بڑی دیکھنے کی چیزیں ہیں ساری. بٹ ہمیں ایز اے کنٹری اگر ہم نے یہ سارا کچھ ابھی پھر سے کرنا ہے تو اتنے سال کیوں ضائع کیے ہم نے؟ یہ بہت سے تھنک ٹینکس اور یہ جو ایکسپرٹس اور اینالسٹ آ جاتے ہیں ایک دم سے میدان میں اور اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں پرنٹ میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں. آئی ڈونٹ نو ایکسپرٹیز کہاں سے لاتے ہیں یہ ساری, یا برین ویوز ان کو آ جاتی ہیں اچانک. وی ہیو ٹو تھنک سیریسلی ایز اے نیشن کہ ہم کیا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو لیو ان دس ریجن ایز ٹو نیشنس جنہوں نے آگے وقت گزارنا ہے, یا ہم نے اسی طرح وقت گزارنا ہے. ہم تو گزر جائیں گے بٹ جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے. خواتین و حضرات, آئی ایم شیور یو مسٹ ہیو لسن ٹو آور ڈسکشن آن کشمیر, اور اٹ از ناٹ فوڈ فار تھاٹ فار اس اونلی, فار یو آلسو. ایز اے نیشن وی ہیو ٹو تھنک کہ ہم نے کہاں جانا ہے. کہ ہم ساری عمر یہی کچھ کشمیر انڈیا پاکستان یہ لڑائیاں لڑتے رہیں گے
یا ہمیں کوئی اس کا سولوشن بھی ڈھونڈنا ہے. بیفور وی کنکلوڈ آور سیشن, میسج فار انڈیا. The sacrifice of the Kashmiri people will not go in vain. They should dread the power of the powerless.